اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بالاتفاق سورہ نور جو ہے وہ مدنی صورت ہے اور یہ غزوہ بنی المصطلق کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ غزوہ بنی المصطلق جو ہے وہ اس کے بعد نازل ہونے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سورہ احزاب، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جو ہے جس وقت ختم ہوا، اب بدر کے بعد مسلمانوں میں ایک پیک آنی شروع ہوئی۔ اب پیک کیوں آنی شروع ہوئی؟ کیوں؟ ایک اخلاقی برتری، ایک ان کا کریکٹر جو ان کو نظر آنے لگا کہ اس قوم میں یہ اچھائیاں ہیں، یہ خوبیاں، اور یہ خوبیاں جو ہیں اس مذہب کے لوگوں کو اوپر ہی اوپر لیے جا رہی ہیں۔ اب دوسری طرف سے وہ لوگ تھے جو لوگ جو ہے وہ جن میں اپنی خامیاں تھیں، وہ اپنی خامیاں دور کرنے کی بجائے جب کوئی شخص اپنی خامی دور نہ کر سکتا اور وہ جیلس ہو، حسد میں مبتلا ہو جائے، اس کی جس کی خوبیاں اس کو اوپر لے جا رہی ہوں، تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اپنی کمزوریاں ختم کر کے ان خوبیوں کو اڈاپٹ کیا جائے۔ لیکن جب حسد آ جائے، جیلسی آ جائے، تو پھر اپنی خامیاں دور کرنے کی بجائے اس کی خوبیوں کو جو ہے وہ پھر اس کے اوپر کیچڑ اچھالا جانا جو ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر سازشیں کرنی شروع کر دی جاتی ہیں۔ جب غزوہ خندق ختم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 10,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ چڑھ دوڑے تھے مدینہ کے اوپر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد کافر ہم پہ نہیں چڑھیں گے، ہم ان کے اوپر چڑھیں گے۔ اب جب یہ صورتحال ہو تو لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ فوراً سے پہلے منافقت یہاں سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، یہاں سے لوگوں کی وہ سازشیں شروع ہوتی ہیں جن کا جو ہے وہ تذکرہ جو ہے وہ یہاں پہ کیا گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ غزوہ بنی مسلق جو ہے وہ غزوہ ایک بنو اسلمہ یا دوسرے کچھ لوگ تھے، مجھے ان کا نام ایگزیکٹ نہیں یاد آ رہا، کہ لوگوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی پلان بنانا شروع کیا، کوئی ہتھیار اکٹھے کرنے شروع کیے، لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ وہ لوگ اٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی۔ آپ گئے، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک کنواں تھا الیسی جہاں پہ پڑاؤ ڈالا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فوج نے، جاتے ہی آپ نے ان لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا، ان کا مال جو ہے وہ قبضے میں کر لیا، اور جب وہ گرفتار ہو گئے تو وہ فتنہ اٹھنے سے پہلے ہی وہیں جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ اب پہلی بات وہیں پہ یہاں سے یہ ہوئی کہ جو کنواں تھا الیسی وہاں پہ پانی لینے کے اوپر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملازم اور بنو خزرج قبیلہ کے جو ہے وہ ایک شخص میں آپس میں تو مہما ہو گئی کسی بات کے اوپر، لوگوں نے جو ہے وہ بیچ بچاؤ کرا دیا۔ لیکن رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اس بات کو بہت زیادہ جو ہے وہ شرح دی، بہت زیادہ اس کو اچھالا، حتیٰ کہ اس نے اتنے نامناسب الفاظ استعمال کیے کہ جو کہ مسلمان استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ آگے ہیں، تم لوگوں اور دو پناہ ان کو۔ معاذ اللہ الفاظ اس کے یہ تھے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ تم گھر میں کتا پالو اور کتا کل کو تمہیں ہی بمبوڑے، یہ اس طرح کے الفاظ تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا عبداللہ بن ابی کی ان باتوں کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے یا رسول اللہ حکم نے میں اس کا سر اتار دوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کیا کہیں گے کہ جو ہے وہ اپنے ہی بندوں کو محمد جو ہے وہ مار رہے ہیں، درگزر فرمایا آپ نے۔ اب ایک بات یہ ہوئی، اسی سے واپسی، اور یہ بات جب اس سے پوچھی گئی عبداللہ بن نبی سے مکر گیا، پھر سورہ منافقون میں اس کا پورا کریکٹر وہاں پہ جو ہے وہ واضح کیا گیا کہ یہ کیسے کیسے کرتے تھے۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا واقعہ ہوا جس نے مسلمانوں کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیا، اور وہ واقعہ افق کا واقعہ افق تھا۔ افق کہتے ہیں بہتان کو، اور یہ بہتان لگایا گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر۔ اس بہتان کی وجہ سے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بہت عرصہ تک جو ہے پریشان رہے۔ اب واقعہ یہ تھا کہ جیسے ہی غزوہ بنی مسلق سے واپس آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ باتیں ہوئی تھیں وہاں پہ لڑائی جھگڑے والی، تو آپ نے فوراً کوچ کا حکم دے دیا تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ ڈسکس کرنے کا موقع نہ ملے، اور آپ نے دوپہر کے بعد کسی بہت حد تک آگے تک جا کے پڑاؤ کیا تاکہ لوگ تھک جائیں اور جا کے جہاں پڑاؤ کریں وہاں پہ سو جائیں، اور آپس میں یہ باتیں ڈسکس، اگر بیٹھیں گے چار لوگ تو بیٹھ کے آپس میں ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ نے کہیں اور آگے جا کے پڑاؤ کیا، اور پڑاؤ کرنے کے بعد جب صبح اٹھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دبلی پتلی تھیں، لوگ ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ ہوتا پہلے یہ تھا کہ جب بھی کسی غزوے پہ جانا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قرعہ ڈالتے،
قرآن ڈالتے کس نے جانا ہے؟ قرآن کس حد میں جائز ہے کہ جب حق سب کا برابر ہو تو پھر اس میں سے حق کس کو دیا جائے تاکہ دوسرے کی جو ہے وہ کچھ دل آزاری نہ ہو، اس لیے ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ نکل آیا۔ اب اتنی دبلی پتلی تھی کہ آپ اپنے ہودج میں، اونٹ کا جو ہودج تھا اس میں بیٹھ جاتی، لوگ اس کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیتے اور چل پڑتے۔ پڑاؤ ڈالا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع حاجت کے لیے جو ہے وہ باہر گئیں۔ جب واپس آئیں تو پتہ چلا کہ میرا ہار گر گیا ہے وہیں پہ۔ اس کو ڈھونڈنے چلی گئیں آپ۔ اب ڈھونڈنے چلی گئیں، واپس آئیں تو اس سے پہلے دیکھا کہ اس وقت تک جو قافلہ تھا وہ کوچ کر چکا ہوا تھا۔ قافلہ چلا گیا تھا، لوگوں نے ویسے ہی ہودج اٹھایا، پتہ نہیں چلا کہ اس میں حضرت عائشہ ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ بیٹھ جایا کرتی تھیں، اٹھاتے تھے، لوگ رکھ دیتے تھے، دبلی پتلی تھی، وزن کوئی خاص نہیں تھا۔ قافلہ چلا گیا، اب وہ وہیں پہ بیٹھ گئیں چادر اوڑھ کے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی، دو روایت ہیں ان کے بارے میں۔ ایک کہا جاتا ہے کہ وہ اس قبیلے میں سے جن کو دیر تک سونے کی عادت ہوتی ہے۔ ان کی شکایت ان کی زوجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لگائی تھی کہ یہ صبح کی نماز نہیں پڑھتے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ قافلے کے بعد آئیں تاکہ بعد میں اگر کوئی گرا پڑا سامان ہے تو وہ سامان اٹھا کے ساتھ لیتے ہیں چلے جائیں۔ تو آپ وہاں پہ جا کے بیٹھ گئیں کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو خود ہی مجھے لینے کے لیے آ جائیں گے۔ آپ بیٹھی تھی، صفوان بن امیہ آئے، انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس وقت تک پردے کے احکامات آ چکے تھے، پہلے دیکھا ہوا تھا، انہوں نے پہچانتے تھے۔ آپ چادر لے کے، انہیں کچھ نہیں بولا، اپنا اونٹ قریب لائے، اونٹ کو بٹھا دیا، کوئی ایک لفظ تک نہیں کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ پہ سوار ہوئیں اور سوار ہو کے قافلے والوں کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ جب ایک اونٹ آتا دیکھا تو پھر ابو سفیان، اس میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے جو ہے وہ شور مچا دیا، معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ بچ کے نہیں آئی ہوں گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ جو ہے۔ اب ان کے جانسے میں، ان کے ٹریپ میں کچھ مسلمان بھی آ گئے، جس میں بہت سے نامی گرامی مسلمان بھی تھے، جس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو ہے وہ بنت حبشہ وہ بھی شامل تھیں، اور اس طرح ایک دو اور غالباً حسان بن ثابت بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے اس میں سے۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ ایک ٹریپ میں آ گئے اور اس باتیں اچھالنی شروع کر دیں۔ رسول اللہ قافلہ وہاں سے اٹھا چلا آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ آتے ہی وہ آ کے بیمار ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے آ کے صرف پوچھتے کہ کیسی ہے تو، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے، کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ باہر کھچڑی پکی چلی جا رہی تھی۔ بہت سے صحابہ سے جو ہے وہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت علی سے پوچھا اور ایک دوسرے صحابی سے پوچھا، انہوں نے تو کہا کہ اس کی جو ہے وہ جو خدمتگار خاتون ہے اس سے پوچھ لیا جائے۔ انہوں نے کہا میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میں، سوائے اس میں کہ میں کہتا ہوں، میں کہہ کے جاتی ہوں کہ بی بی آٹا پڑا ہے، دھیان رکھنا، میں آتی ہوں تو وہ سوئی ہوتی ہیں اور آٹا بکری کھا جاتی ہے، اس کے علاوہ ہم نے کوئی ان میں برائی نہیں دیکھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ عورتیں تو اور بھی بہت ہیں، بہرحال آپ تحقیق کر لیجئے۔ تحقیق کیا گیا تو کوئی ثبوت آپ کے خلاف نہیں ملا۔ اسی اسنا میں جو ہے وہ آپ اپنے والدین کے گھر چلی گئیں۔ اپنے والدین کے گھر چلی گئیں تو صبح اٹھ کے جو ہے وہ جس وقت رفع حاجت کے لیے باہر گئیں کسی کے ساتھ، مستہ ایک صحابی تھے ان کی ماں کے ساتھ، ان کو راستے میں کہیں ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا لعنت ہو، مردود ہو مستہ۔ انہوں نے کہا مستہ کیوں؟ مستہ تو بدری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تب بتایا گیا کہ تیرے خلاف یہ باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں اور مستہ ان میں سے ایک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پتہ چلا، پریشان ہوئی، رونا ہی نہ بند ہو رہا ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ واپس آئیں، جب پتہ چلا سب کچھ، ماں باپ سے بھی بات نہیں کی، اپنی رفع حاجت بھی بھول گئیں اور گھر آ گئیں، اور گھر آ کے جو وہ رونے لگ پڑی۔ اسی اسلام میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کی بریت جو ہے وہ دی، آپ کی بریت قرآن پاک میں جو ہے وہ بتائی گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے جو ہے وہ خوشخبریاں سنائیں۔ اب دیکھیے یہ وہ حملہ تھا، یہ وہ اٹیک تھا مسلمانوں کے اوپر۔ اٹیک اکیلا نہیں تھا، اٹیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کے اوپر بھی تھا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق اس گھرانے میں بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بھی تھا۔ اس کو جو ہے وہ دور فرمایا گیا اس آیت کریمہ میں۔ ایک اور جو سازش کی گئی تھی مسلمانوں کے خلاف، جس کا پردہ جو ہے وہ چاک ہوا،
جس وقت جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ تھے آپ کے غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی بیوی جو کہ آپ کی سگی جو ہے وہ پھپھی کی بیٹی تھی، اور زور دے کے آپ نے اسلام میں مساوات قائم کرنے کے لیے ان کی شادی کی تھی، اور پھر اس کے بعد جب ان کی نہیں نبھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں یہ کنسیپٹ دور کرنے کے لیے کہ جو بیٹا ہوتا ہے متمنہ، جو مطلبہ جو لے پالک ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ حرام ہے، اس کو جو ہے وہ حلال ثابت کرنے کے لیے آپ نے خود کی۔ اس کے اوپر بہت جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، یہ وہ سازشیں تھیں جس وقت اسلام پروان چڑھ رہا تھا اور فلان چڑھتا چلا جا رہا تھا، اس کی خوبیاں اس کو اوپر لے جا رہی تھیں، تو لوگوں نے سازشیں کرنے کے بعد شروع کیا۔ اب اس سورہ مبارکہ کی طرف آئیے، اس میں ایک واقعہ تو واقعہ افک کا جیسے میں نے عرض کیا، اس کے بعد حد زنا کے بارے میں قانون بتایا گیا ہے، قذف کا قانون یہاں پہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، ملعنت کا طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے یہاں پہ، پھر یہاں پہ گھر میں داخل ہونے کے آداب تک بتائے گئے ہیں، پھر پردے کے احکام ہیں، اس میں نکاح کرنے اور نکاح کرانے کے جو ہے وہ احکامات بتائے گئے ہیں، پھر اللہ کے نور کی مثال اس میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور پھر کافروں کی مثال بیان کی گئی ہے۔ یہ سم اپ، یہ خلاصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا جو ہم نے آج پڑھنی ہے۔ مدنی سورت ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ اسی 5ویں رکوع کی پہلی آیت اللہ نور السماوات والارض سے جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ نور سے مراد روشنی ہے۔ اللہ جس وقت آئے گا ہم اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ سورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن سورۃ، یہ سورت انزلناہا، اب ایک چیز کے اوپر غور کرنا ہے پہلی آیت کریمہ میں ہی، انزلناہا، اتارا ہم نے اس کو، انزلہ اتارنا، نہ ہم نے اس کو، مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا، اتارا ہم نے اس کو، وفرضناہا، اور فرض کر دیا ہم نے اسے، سفارش نہیں ہے، یہ فرض ہو گیا ہے، بعد میں بات کرتے ہیں۔ فرضناہا، فرض ناہا، اور ہم نے اس کو فرض کر دیا، وانزلنا، اور اتارا ہم نے، یہاں بھی ہم نے، یہاں بھی ہم نے، یہاں بھی ہم نے، فیہا، اور اتاری ہم نے اس میں، آیاتن، آیتیں، بیناتن، کھلی کھلی، واضح، روشن، لعلکم، لعلہ، تاکہ، کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، تاکہ تم تذکرون، تم یاد رکھو، تم نصیحت پکڑ لو اس سے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات، یہ سورت اس کو نازل کیا ہم نے اور فرض کر دیا ہم نے، اور نازل کی اس میں کھلی کھلی آیتیں تاکہ تم اس سے نصیحت پکڑو اور یاد رکھو۔ اب بات یہ ہے کہ اس سورت میں ایک چیز میں بعد میں بھول نہ جاؤں، صرف نماز پڑھنا اسلامی شریعت نہیں ہے، اس کے بعد کچھ قوانین، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور باقی قانون جو ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان ادھورا ایمان ہے۔ اگر ہم باقی قوانین کے لیے جو ہے وہ قانون کو بدل دیتے ہیں تو یہ اللہ سے بغاوت ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ قانون ہے جو ہم نے نازل کیے ہیں، ہم نے فرض کر دیے ہیں تاکہ تم ان کو پکڑ لو۔ پہلی بات، الزانیۃ، الزانیۃ مؤنث کا صیغہ، زانی عورت، والزانی، اور زانی مرد، زانی اور عورت اور زانی مرد، فجلدو، اس کو ذرا دیکھیے گا، اس میں کوئی نہیں، اس میں کوئی مسنگ تو نہیں ہے، فجلدو، بس اب لفظ اس میں سے نکال لیں خود، لفظ کیا ہے؟ نہیں، لفظ کیا ہے؟ جلد، جلد، کھال پہ مارو، اس سے جو ہے یہ لفظ نکلا ہے جیم لام دال، مانا اس کا مارو ہی ہے، لیکن یہ کہ یہ جلد پہ مارو، اتنا نہ مارو کہ تم ہڈی توڑ دو، یہ اس سے فجلدو، پس مارو اسے، پس مارو، کلہ، ہر، واحد، ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو مارو، میں آتا، 100، جلدتن، درے، کوڑے، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ولا تاخذکم، اور نہ تم پکڑو، نہ تمہیں آئے، بہما، ان دونوں پر، یہ ہما، ہما، یہ تسنیہ کا صیغہ یہاں پہ بار بار استعمال ہو رہا ہے کیونکہ یہ زنا جو ہے وہ دو کے درمیان ہوتا ہے، بہما، ان پر، رافتن کہتے ہیں مذاق، ہنسی، رحم، ان کے اوپر رحم نہ آئے تم دونوں پر، نہ تم پکڑو رحم، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، دین کون سا دین؟
یہ ہے وہ فوجداری قانون جس کا تذکرہ جو ہے وہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. اور تمہیں ترس نہ آئے ان دونوں پر اس دین اللہ کو نافذ کرتے ہوئے. ان کنتم، اگر ہو تم، تومنون باللہ، ایمان رکھتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر. اگر تم روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو دین اللہ کو نافذ کرتے ہوئے تمہیں کوئی ترس، کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے. وَلْيَشْهَدْ، اب پہلی بات تو یہ اس کا نفاذ ہو گیا، اور دوسری بات وَلْيَشْهَدْ، لام یہاں پہ لازم کے لیے استعمال ہوا، اور چاہیے یشہد کہ وہ موجود ہوں، حاضر ہوں. لفظ کیا ہے؟ شاہد، موجود ہوں. عذابہما، ان دونوں کی سزا کے اوپر. عذاب کس کو کہتے ہیں؟ سزا کو کہتے ہیں. عذابہما، ان دونوں کی سزا کے اوپر. طائفتن، طائفہ ایک گروہ، ایک جماعت. اور وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، اور ان کے سزا کے وقت مومنوں کا ایک گروہ وہاں پہ موجود ہونا چاہیے. دیکھیے اب اس میں پہلی بات یہ کیوں جو ہے وہ سزائیں دی جاتی ہیں. سزا اس لیے جاتی ہے، پہلی بات جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا دی جائے تاکہ وہ دوبارہ اس کا اعادہ نہ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک مثال کے طور پہ قائم ہو، اور دوسروں کو جو ہے وہ دوبارہ اس میں ان کے دماغ کا پہلے ہی آپریشن ہو جو کہ آئندہ نہ ہو، آئندہ نہیں کرنا. سورۃ انزلناہا، اس سورت کو نازل کیا ہم نے. وفرضناہا، اور فرض کر دیا ہم نے اس کو. وانزلنا فیہا، اور اتاری اس میں آیات بینات، کھلی کھلی نشانیاں، کھلی کھلی آیتیں اتاری ہیں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم یاد رکھو. الزانیۃ والزانی، زانی عورت اور زانی مرد. فاجلدوا، پس مارو. کل واحد، ہر ایک کو. منہما، ان دونوں میں سے. 100 جلدتن، کوڑے. 100 کوڑے، 100 درے مارو. ولا تاخذکم بہما، اور نہ تم پکڑو، نہ تمہیں آئے ان دونوں پر. رافتن، کوئی ترس، کوئی نرمی، کوئی رحم ان دونوں پہ نہ آئے. فی دین اللہ، اللہ کے دین کے لیے. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ہو ایمان رکھتے اللہ پر اور یوم آخرت پر. ولیشہد، اور چاہیے کہ حاضر ہوں، موجود ہوں. عذابہما، ان کی سزا کے وقت. طائفۃ من المؤمنین، ایک جماعت مومنوں کی. اب آ جائیے اس کے مفہوم کے اوپر. پہلی بات کہ یہ ہم نے نازل کی ہے، وفرضناہا، اور اس کو فرض کر دیا ہے. اب دیکھیے یہ مثال ایک حاکم کی مثال لے لیجئے کہ ایک حاکم جس کے پاس جو ہے وہ اتھارٹی ہے، وہ فیصلہ کر سکتا ہے. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز قیامت ایک حاکم کو، ایک قاضی کو لایا جائے گا. اس قاضی سے پوچھا جائے گا تم نے اس کو جو ہے وہ 100 کا حکم تھا، 99 کیوں مارے؟ وہ کہے گا مجھے رحم آ گیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیا مجھ سے زیادہ رحم آ گیا تھا؟ اس کو دوزخ میں پھینک دو. اسی طرح ایک اور کو لایا جائے گا، اس نے 100 کی بجائے 101 مارے ہوں گے. پوچھے تو نے ایک کیوں مارا؟ انہوں نے کہا تاکہ اس کو جو ہے وہ سزا دے سکوں اس کی نافرمانی. مجھ سے زیادہ تو جانتا تھا، اس کو جو ہے وہ مارو. اب یہ انزلناہا، ہم نے نازل کیا اور فرض کر دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنی ہے اور ہمارا دین مکمل ہو گیا. نہیں، جتنی شریعت کے قوانین ہیں، نماز اپنی جگہ ہے. نماز کے بعد ہم نے چلنا کیسے ہے، اس چلنے کے قوانین جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ بتائے گئے ہیں کہ ہم نے معاشرے میں رہنا کیسے ہے. اس رہنے کے لیے جو قوانین بنا دیے گئے ہیں. کیوں؟ ایک یہ ہے کہ جرم جو کرے اس کو اس کی جرم کی سزا ملے، وہ اعادہ نہ کر سکے اس کا. دیکھنے والے عبرت پکڑیں اس کے ساتھ. اور پھر قاضی کے لیے بھی کہہ دیا گیا کہ قاضی جو ہے اس میں انصاف کے ساتھ. اتارا ہم نے اس کو کھلی کھلی آیتیں، روشن آیتیں، تاکہ تم اس کو یاد پکڑو. یہ قانون بنانے کے بعد، بتانے کے بعد پہلی جو ہے وہ بتائی گئی ہے، پہلی بات بتائی گئی الزانیۃ والزانی. اب یہ زنا کا معاملہ بیان کیا گیا ہے. اب زنا کون کر سکتا ہے؟ ایک زنا وہ ہوتا ہے، سب سے پہلے زنا کنوارا کرتا ہے کنواری کے ساتھ. دوسری شکل اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری شکل ہو سکتی ہے شادی شدہ کنواری کے ساتھ، شادی شدہ مرد کنواری عورت کے ساتھ. تیسری ہو سکتی ہے کنوارا مرد اور شادی شدہ عورت. اور اس کی تیسری شکل یہ ہے دونوں شادی شدہ ہوں. اب اس کے لیے جو ہے وہ پہلی بات زانیۃ والزانی. یہاں پہ جو مراد لیا گیا ہے پہلی بات، وہ پہلی بات لی گئی ہے کنوارے کے لیے، کنوارے مرد اور کنواری عورت کے لیے، کہ اگر تم اس کو پاؤ ایسے
تو ان کو جو ہے وہ 100 درے مارو، 100 کوڑے مارو۔ اب یہ 100 کوڑے ماریں، یہ بات ہوگی صرف کنواری کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابی آئے، آ کے انہوں نے تذکرہ کیا کہ میرا بیٹا ان کے ہاں، ایک نے کہا کہ میرا بیٹا ان کے ہاں کام کرتا تھا اور اس کی گھر والی سے اس نے جو ہے وہ زنا کیا، تو میں نے اس کو 100 بکریاں اور ایک لونڈی جو ہے وہ دے دی ہے فدیے کے طور کے اوپر، لیکن مجھے پتہ چلا کہ اس کے بارے میں احکامات یہ ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کوڑے مارے جائیں اور اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا اسی کتاب کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کروں گا، اللہ کے قوانین کے مطابق۔ آپ نے دونوں سے بیان لیا، نے پوچھا ہاں ایسے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تیرے جو 100 بکریاں جو تھی ہیں، جو لونڈی دی ہیں، وہ میں تجھے واپس دلوا رہا ہوں، سزا یہ ہے اس کے لیے کہ 100 درے مارے جائیں گے اور اس کو 1 سال کی جلا وطنی ہوگی۔ جلا وطنی کیا ہے کہ اس کو دور کر دیا جائے اس عورت سے، تاکہ ان کے درمیان دوبارہ ملنے کا موقع نہ رہے۔ اور جلا وطنی کتنی دور کہی گئی ہے؟ ملک سے جلا وطنی نہیں کہا گیا کہ وہی جو سفر کی ہے، وہ 48 میل کا جو فاصلہ ہے، اتنی دور اس کو بھیج دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، باقی اماموں کے نزدیک ہے کہ وہ جلا وطنی ضروری ہے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام قاضی کی مرضی ہے کہ اس کو جلا وطنی دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اس کے بعد اس کو تو سزا دے دی گئی کہ تیرے جو بکریاں ہیں، جو لونڈی ہے، وہ تو واپس ہو گئیں اور اس کو جلا وطن کر دیا۔ پھر آپ نے حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انیس جا کے اس کی بیوی کا بیان لو۔ اس کی بیوی کا بیان لیا، اگر وہ اقرار کرے تو اس کو رجم کر دو۔ یہاں پہ یہ بات رجم کی ہے، رجم کی تلاوت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں ایک وقت آئے گا جب لوگ رجم سے جو ہے وہ رجم کو بلا دیں گے، جس طرح لوگوں شفاعت کو بلا دیں گے، اس طرح لوگ رجم کو بھی بلا دیں گے، روز آخرت کو بھی بلا دیں گے۔ تو اس لیے رجم کو ایسے ہی پکڑے رکھنا تم۔ جب اس عورت سے بیان لیا گیا، اس عورت نے اس کا جو ہے وہ اقرار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اس کو جو ہے وہ رجم کر دیا گیا۔ اب دیکھیں اقرار کی جو ہے وہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو سورہ نساء میں آیت نمبر سورہ مائدہ میں غالباً ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گواہ موجود ہوں کسی بھی جرم کے اوپر، گواہ ہوں گے، بیان ہوگا۔ اس کے بعد دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ اس کا اقراری بیان ہو۔ تیسرا اس کا مرحلہ آتا ہے اس جرم کو ثابت کرنے کا جب پریگننسی ٹھہر جائے۔ تو یہ 3 سٹیپس ہیں کہ اگر کسی نے دیکھ لیا ہوا کرتے ہوئے، 4 گواہ ہوں اور چاروں تو گواہی دیں، تب یہ جرم جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی آ کے اقرار کر لے کہ مجھ سے یہ ہو گیا ہوا ہے، تو تب یہ لاگو ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب پریگننسی ہو جائے، حمل ٹھہر جائے، تو تب یہ لاگو ہو جائے، تب یہ اس کے اوپر جو ہے یہ زانیت اس زانیہ کا جو ہے وہ ہوگا۔ اب اسی طرح ایک اور جیسے میں بتاؤں، ایک تو بات ہوگی دروں کی، یہ تو ہوگی کنواروں کے لیے۔ اب اس کے بعد ڈائریکٹ ہمیں یہاں پہ رجم کا حکم نہیں ملتا، لیکن اگر کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بلا اتفاق جو ہے وہ سامنے آ جائے اور سب نے اس کو ویٹ کیا ہو، اس کی بات ایسے ہی جو ہے وہ ماننی چاہیے جیسے ہم قرآن کی بات مانتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ نہیں نفی کر سکتے۔ بہت ساری احادیث ہیں اس سلسلے میں، جیسے میں نے آپ کو ابھی ایک بتا دیا۔ اب یہ یہاں پہ حکم کیوں نہیں ہے؟ بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو توریت میں تھے اور ویسے کے ویسے اٹھا کے یہاں پہ جو ہے وہ نافذ کر دیے گئے۔ جیسے قرآن میں کہیں اپنا قانون نہیں ہے، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، نفس کے بدلے نفس۔ اس قانون کو توریت سے، توریت موسوی قانون جو شریعت تھی وہیں سے اٹھا کے ایز اٹ از نافذ کر دیا گیا تھا۔ قصاص کا قانون جو ہے وہ وہاں سے اٹھا کے ایز اٹ از نافذ کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح 2 یہودی آئے اور آ کے کہا کہ اب ان کے خیال میں ان کو تو پتا تھا کہ ہماری شریعت میں جو ہے وہ زنا کی سزا جو ہے وہ رجم ہے۔ آئے اور آ کے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیجئے۔ اب ذہن یہ بنا کے آئے تھے، اگر تو موسوی شریعت کے مطابق فیصلہ کیا تو نہیں مانیں گے، اگر کوئی نرمی ہوگی تو ہم اس کو مان لیں گے۔ آ کے کہا جی یہ زنا کے مرتکب ہوئے ہیں، فیصلہ کر دیجئے اپنی کتاب کے مطابق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ذرا توریت لاؤ، اس میں کیا حکم ہے؟ اس میں جب لائے تو انہوں نے اس کے اوپر انگلی رکھ دی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے عالم تھے بہت بڑے اہل یہود میں سے، تو انہوں نے کہا نہیں اس کو اٹھاؤ اور اس کو اٹھا کے پوری پڑھو۔ رجم کی سزا لکھی ہوئی تھی، دونوں کو جو ہے وہ رجم کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آگے اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے جو ہے وہ زنا ہو گیا ہے تو مجھ پہ حد لاگو کر دیجئے۔ تو آپ نے کہا کیا تیرے ہاں حمل کی مدت پوری ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ پہلے چیک کرو کہ حمل ہوگا کہ نہیں۔ اس کے بعد جو پریگننسی ہوگی تو اس نے آگے بتایا پریگننسی ہوگی۔ انہوں نے کہا اچھا پہلے بچہ جن دو۔
جب بچہ ہو گیا تو پھر وہ آئی کہ یا رسول اللہ مجھ پہ جو ہے وہ حد جاری کر دیجئے. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اس بچے کا دودھ چھڑوا لو. اب وہ عورت جو ہے وہ اتنی کانشیس میں سیلف کانشیس تھی کہ جب اس نے بچے کا دودھ چھڑوایا تو ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا لے کے آئی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ پہ حد جاری کر دیجئے. اب دیکھیے اب تو یہ بچہ روٹی بھی کھانے لگ پڑا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ حد جاری کر دی. جب اس کے اوپر حد جاری کی گئی تو پھر اس کے بعد جب رجم کیا گیا اس کو، تو جب ایک پتھر جو ہے وہ مارا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس عورت کے چھینٹے جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑے. تو انہوں نے گالی نکالی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تنبیہ کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جتنی معافی اس نے مانگ لی ہے اس جیسی معافی اور کوئی نہیں مانگ سکتا. تو اسی طرح اور بے تحاشا احادیث ہیں. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ حد جاری کر دیجیے. آپ نے ادھر منہ پھیر لیا. اس نے 4 دفعہ کہا. اسی اسنا میں نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس نے پھر کہا حد جاری کر دیجیے. پھر ڈیٹیل میں پوچھا اچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ نے کہا ہاں میں ہوں. انہوں نے کہا شادی شدہ ہونے کے بعد کیا تم نے صحبت کر لی ہے؟ نے کہا ہاں کر لی ہے. انہوں نے کہا نہیں مطلب صحبت سے مراد ہے وہ کیا تم نے کوئی بوسہ لیا ہوگا یا تم نے ان کو گلے لگایا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے. پھر آپ نے کھل کے پوچھا کیا تم نے دخول کر لیا تھا؟ کہا ہاں کر لیا تھا. پھر جو ہے وہ آپ نے جو ہے اس کے اوپر حد جو ہے وہ جاری کر دی. حد جاری ہونے سے پہلے یہ ہے کہ یہ قاضی تک لے جانے سے پہلے اس کو چھپا دینا چاہیے. اب یہ ایسے ہی ہے کہ چھپا دینے کی مثال یہ ہے کہ ایک صحابی تھے مسجد خانہ کعبہ کے اس میں سو رہے تھے وہاں پہ جو ہے وہ حرم میں تو کوئی شخص آیا نیچے سے چادر کھینچ لی اور چادر کھینچ لی تو آپ نے پکڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے کہ یا رسول اللہ اس نے چوری کی ہے میری. جب چوری کی ہے تو اس کو سزا دیجئے. آپ نے کہا ہاں چوری کی ہے گواہ ہیں ہاتھ کاٹ دو. صحابی نے کہا نہیں میں نے اس لیے تھوڑی لے کے آیا تھا میں اس کو کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا. نے کہا یہ پہلے آنا تھا, آنے سے پہلے سوچنا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. تو جب ایسا کوئی سینیریو ہو تو اس کو چھپا دینے کا حکم دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حت الوسا کہا ہے کہ اس کو چھپا دو, اس کے مت قاضی کے پاس آ جائے تو پھر قاضی جو ہے وہ اس کے اوپر جو فیصلہ کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. اس سے پہلے اس کو چھپا دو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے, تاکہ وہ اللہ سے جو ہے وہ خود استغفار کرے, اللہ سے معافی مانگ لے اس کی. لیکن جب قاضی کے پاس آ گیا فیصلہ تو پھر قاضی نہ 100 درے میں سے ایک کم کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے. اب اگر قاضی اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا تو ٹھیک ہے, اگر مصلحت سے یا رحم یا غصے سے فیصلہ کرے گا تو وہ فیصلہ غلط ہو جائے گا. اور اگر جو ہے وہ اس کو بدل کے کسی لوگوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس فیصلے کو چینج کرتا ہے تو پھر وہ بہت ہی بڑے کبھی گناہ کا جو ہے وہ جرم کا سرزد ہوگا. اسی کے اوپر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب چوری کا ایک کیس آیا تھا اور کچھ لوگوں نے سفارش آگے کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ جب عام آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی اور جب کوئی خاص کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا. تو قاضی کا سٹیٹس تو جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے. تو یہاں پہ پہلی بات کمواریں ہوں تب جو ہے وہ اس کے لیے, لیکن اگر شادی شدہ ہے تو پھر رجم ہے, اس میں بالاتفاق ہے. الزانیۃ والزانی, زانی عورت اور زانی مرد. دیکھیں یہ ہر معاشرے میں پہلے سے ایسے ہی لیا جاتا رہا ہے. اگر پہلے جو یہ تھا کہ اگر کنوارا کنواری کے ساتھ کچھ کرتا تھا تو اس کو جو ہے وہ مایوب سمجھا جاتا تھا, کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تھا. اب اس کو اب پریزنٹ حالات میں بھی جو ہے وہ دیکھیے ہم مایوب نہیں سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد اس کے امپیکٹس کیا ہیں؟ اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ معاشرے کی خرابی انتہا تک. اگر کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ معاذ اللہ کوئی زنا کرتا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے کسی اور شخص کی ذمہ داری لگ جاتی ہے جو اس کا خامد ہوتا ہے کہ اس کو پالے پوسے وراثت میں حصہ دے. تو معاشرے میں بگاڑ تو آ گیا. وہ کس کی ذمہ داری کسی کی کیوں اٹھائے جبکہ وہ اس کے نطفے سے بنا ہی نہیں ہے, اس کے نطفے سے وہ پیدا ہی نہیں ہوا. اگر دونوں شادی شدہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عہد نامہ ایک عہد انہوں نے اپنے نکاح کی شکل میں کیا تھا اس کے جو ہے اس کی بدعہدی کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ملاتی ہیں. اس کے سدے باب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ پردے کا حکم اسی سورہ مبارکہ میں ہم پڑھیں گے کہ عورتیں باہر نکلیں تو کس حالات میں باہر نکلیں. پردے کا حکم نازل کر دیا اور پھر فرمایا کہ جس وقت جو ہے وہ لوگ بڑے ہو جائیں, بلوغت میں آ جائیں, پھر بلوغت کی نشانیاں تک بتائی گئیں.
اور پھر بلوغت میں آ جائیں تو پھر ان کے نکاح کر دو، تاکہ جو ہے وہ اس معاشرے سے اس فحاشی کا خاتمہ ہو سکے۔ تو پہلی، زانی مرد اور عورت جو کنواری ہوں ان کو 100 درے مارو، اور درے پھر کہا کہ اس طرح کے نہ مارو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا کیس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوائی درے مارنے کے لیے وہ سوٹی، اس میں گانٹھ نہ ہو تاکہ وہ لگے کہیں سے کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے، اس طرح کی کہ اس کو برابر کرو، برابر کر کے مارو، نہ تو اتنے آہستہ مارو کہ اس کو پتہ نہ چلے، اور نہ اتنے زور سے مارو کہ اس کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ہڈی توڑ دو، درمیانی رکھ کے مارو۔ عورت کو یہ سزا کھڑے ہو کے دی جائے گی، اس کی کمر جو ہے وہ جلد، پشت جو ہے وہ ننگی کر دی جائے گی، اور مرد کو، اور عورت کو زمین پہ بٹھا کے کپڑوں سمیت جو ہے وہ دی جائے گی، اور کپڑے اتنے نہ ہوں کہ پہنے ہوئے اندر سے ہو، اتنے پہنے ہوئے کہ اس کے اوپر سزا کا امپیکٹ ہی نہ آئے۔ تو 100 درے، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ون گو میں مارنے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب اس کو جو ہے قسطوں میں مار لیں، آج 25 مار لیں، کل 25 مار لیں، اس طرح کا یہ قانون ہے۔ تو مارو ان کو، ان میں سے ہر ایک کو 100 درے، 100 دفعہ مارو ان کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو سزا دے دو، تاکہ اس سزا کے بعد دوبارہ اس کے ذہن میں یہ بات، یہ خیال نہ آئے کہ میں نے یہ جرم کرنا ہے۔ اور پھر وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ، تمہارے دلوں میں نرمی نہ آئے یہ شرافت کرتے ہوئے۔ اگر نرمی آ گئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے اللہ کی شریعت کے اوپر عمل نہیں کیا، پھر تم نے دین کو جو ہے وہ اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ بنا لیا۔ کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے۔ اب دیکھیے بات نرمی کی، جب مسلمانوں میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شریعت رائج کی جاتی ہے تو جتنا ویسٹرن میڈیا، جتنے امریکہ اور جتنے دوسرے لوگ چیخ اٹھتے ہیں کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، انسانیت کی توہین ہو رہی ہے۔ وہ خود نہیں دیکھتے کہ گوانتانامو میں جو ہے وہ انہوں نے مسلمانوں کو کس طرح پنجروں میں بند کر کے رکھا تھا، وہ انسانیت کی تذلیل نہیں تھی۔ ہم کتنی تصویریں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں، وہ تذلیل نہیں تھی۔ جو لوگ اس کے حق میں ان سزاؤں کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے معاشرے میں وہ چیز رکتی ہے۔ خود تو تم نے داشتیں رکھ چھوڑی ہیں، حسینہ رکھ چھوڑی ہیں اپنے علیحدہ، جن کا تم جو ہے وہ جرم سامنے نہیں آنے دیتے، اور دوسرے تم کہتے ہو کہ انسانی قوانین، جو اسلامی قوانین ہیں، یہ جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں۔ یہ تو معاشرے میں جو ہے وہ نفرت پھیلاتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جب کسی کو کسی جگہ پہ کھڑا کر کے مارا جائے گا تو پھر الٹیمیٹلی ایک اس کے دماغ سے یہ خناس نکل جائے گا کہ دوبارہ میں نے اس جرم کا مرتکب ہونا ہے، اور جو کوئی دوسرا دیکھ رہا ہوگا اس کے دماغ کا بھی آپریشن ہو جائے گا کہ ہاں بھائی میں نے کیا تو یہی ہوگا۔ جہاں پہ اسلامی شریعت کی یہ سزائیں نافذ ہیں، وہاں پہ جرم کی جو ہے شرح آپ دیکھ لیجئے کتنی کم رہ جاتی ہے۔ پہلی بات، مارو ان دونوں کو، سزا دو ان کو۔ اگر رجم کا کہا گیا ہے تو رجم مارو۔ دیکھیں رجم کے اوپر ایک بات اور مجھے یاد آ گئی، سورہ نساء میں سب سے پہلے کہا گیا کہ اگر جو آیت بعد میں منسوخ ہو گئی تھی، وہ آیت یہ تھی کہ اگر تم میں سے کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ، تو مرد کو تو کر دو اور عورت کو گھر میں بند رکھو، اس حد تک بند رکھو جب تک کہ اللہ کا کوئی اس کے اوپر فیصلہ نہ آ جائے۔ یہ آیت نمبر 41 ہے یا 44، آیت نمبر مجھے یاد نہیں ہے، پہلے یہ تھا، وہ بعد میں آیت منسوخ ہوئی، اور اب اس کے بعد وہی حالت ہوگی کہ اب اس کا رجم کا حکم آ گیا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دو، کوئی کمی نہ آئے۔ اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو تمہارے دل میں رحم نہیں آنا چاہیے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، جب میں اپنی بکری کے گلے پہ چھری پھیرتا ہوں تو مجھے بڑا رحم آتا ہے، کہا تو اس کا صلہ پائے گا اللہ کے ہاں سے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ جو اللہ کے احکامات بتا دیے گئے ہیں، ان احکامات میں نرمی تمہارے لیے جو ہے وہ لانا، نرمی تمہارے لیے نا تمہارے لیے سزا کا باعث بن سکتا ہے، تمہارے لیے تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کا باعث بن سکتے ہو۔ کہا گیا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، پھر اس کے بارے میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے۔ اور پھر کہا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، ان کی سزا کے اوپر موجود ہو تاکہ دوسروں کو کان ہوں، دوسرے اس سے جو ہے وہ کوئی ایکسپیکٹ کر سکیں کہ اگر ہاتھ کٹتا ہوا دیکھے گا، گردن اترتی ہوئی دیکھے گا، رجم ہوتا ہوا دیکھے گا، کسی کی جرت ہے کہ دوبارہ اس جرم کا جو ہے وہ اعادہ کر سکے۔ جہاں پہ یہ سزائیں نافذ ہیں، جہاں پہ جو ہیں، وہاں پہ جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ کرائم ریٹ کیا ہے، اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ کرائم ریٹ کیا ہے۔ اب اس معاشرے کی ان سزاؤں کو ہم خود دیکھ لیجئے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت۔ اور موجود ہو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور موجود ہو ان دونوں کے عذاب کے اوپر طائفۃ، جماعت۔ اب یہ جماعت کتنے لوگوں کی ہو؟ اس نے کہا کہ ایک کے بعد اگر دوسرا آ گیا تو وہ ایک جماعت بن گئی، تو جتنے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ اب جماعت جو ہے وہ پوری 100 بندہ ہوگا تو تبھی سزا ملے گی۔ اگر 2 ہو گئے ہیں تو وہ ایک جماعت ہو گئی ہے، جیسے 2 کی نماز ہو جاتی ہے ویسے 2 کی جماعت ہو گئی ہے، اتنے بھی منیمم کافی ہیں۔
من المومنین، مومنوں میں سے، کیونکہ یہ سزا کے احکامات جو ہے وہ مومنوں کے لیے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں ہیں۔ اب یہ مختصراً میں نے کوشش کی ہے، لیکن اس کی تفسیر بہت بڑی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے پردے کے احکامات اس میں، اب ایسے بھی ہمارے ہاں جیسے ایک ہے، کسی کے اوپر الزام لگا دیا، یا آج کل ہم اگر کورٹس میں جاتے ہیں طلاق کے کیسز میں جو ہے وہ معاذ اللہ ہمارے میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ غلط الزامات لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، یہ سنسیئر نہیں ہے۔ اس کا حل ایک ملانت کی شکل میں جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ گواہی دیں، اللہ کی قسم کھائیں، اگر پھر جو ہے وہ اس کے اوپر ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو سزا وہ ملے گی، نہیں تو اس کے دوسرے کے اوپر جو ہے وہ حد قذف کا جو ہے وہ قانون لگا دیا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ سارے احکامات ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ پھر دیکھ لیجئے کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے، اور یہ 3 دفعہ متکلم کا صیغہ لا کے کہا گیا ہے، ہم نے اتارا اس کو، ہم نے فرض کیا اس کو، ہم نے اتاری اس میں کھلی کھلی آیتیں، روشن آیتیں، تاکہ تم اس سے نصیحت پکڑو، یاد رکھو اس کو۔ زانی عورت، زانی مرد، مارو ان کو، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے، اور نہ ان دونوں کے اوپر تمہارے دین میں ذہن میں کوئی جو ہے وہ رحم آئے اللہ کے قانون کو نافذ کرتے ہوئے، اگر تم ایمان رکھتے ہو اور روز آخرت پر ایمان ہو۔ اور چاہیے کہ موجود ہو مومنوں کی ایک جماعت ان کی سزا کے وقت، تاکہ جو ہے وہ نصیحت پکڑ سکے، وہ عبرت پکڑ سکے۔ انشاءاللہ اسی سے کل جو ہے وہ ہم آگے اور بڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين، آمين۔